أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ توبہ کے رکوع نمبر 3 کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. محترم سامعین، جیسا کہ گفتگو چل رہی ہے کہ حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار نے معاہدہ توڑ دیا تھا اس کا باقاعدہ آپ علیہ السلام کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا اور ٹائم دیا گیا. اس کے بعد آگے اب اگلی بات چل رہی ہے. پچھلے درس کے اندر امت الکفر اور اس وعدے کے متعلق اور باتیں چلی. فرمایا جا رہا ہے کہ ما کان للمشرکین، نہیں ہے مشرکوں کے لیے، این یعمروا، یہ کہ وہ آباد کریں مساجد اللہ، اللہ کی مساجد کو، شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ گواہی دیتے ہیں خود بخود کفر کے ساتھ، یعنی ان کی جانیں کفر کے اوپر قائم رہتے ہوئے وہ اللہ کے گھروں کے متولی بن جائیں یا اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے بن جائیں، اس کو آباد کرنے والے بن جائیں. یہ تو مناسب ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ جو بندہ اللہ کے گھر کے اندر بت رکھنے والا ہو، جو اللہ کے گھر کے اندر اللہ کے غیر کی عبادت کرنے والا ہو، وہ اللہ کے لیے اس کو آباد کیسے کرے گا. تو بات یہ تھی کہ خانہ کعبہ کے متولی جو تھے قریش تھے. پانی پلانے کی ذمہ داری، اس کی بیاں اٹھانا، اس کی صفائی کرنا، سارا وہ ساری کی ساری ذمہ داری قریش کی تھی. اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ کیسے ان کے لیے یہ ممکن ہے یا کس طریقے سے ہے کہ وہ اس کی جو ہے اس کو اللہ کے گھر کو، کعبۃ اللہ کو آباد کریں. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور حالانکہ جب ان کا دل اس بات کے اوپر گواہی دے رہا ہو، کفر کے اوپر گواہی دے رہا ہو، فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، یہی لوگ ہیں ضائع ہو گئے ان کے اعمال، یہی لوگ ہیں حبطت ضائع ہو گئے اعمالہم، اعمالہم ان کے اعمال. اب اعمال سے مراد یہ ہے کہ جو اچھے کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے شرط ہے ایمان کا ہونا. یا یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ دل کے اندر ایمان ہوگا تو پھر یہ چیزیں فائدہ دیں گی، وگرنہ دنیا کے اندر اس کا فائدہ دے دیا جائے گا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جی فلاں وہ زیادہ خیر خواہ ہیں، وہ زیادہ جو ہے ان کی این جی اوز کام کر رہی ہیں، وہ زیادہ جو ہے خیراتی کام کر رہے ہیں، دیکھو جی وہ مسلمانوں سے اچھے ہیں. بھائی جس کے دل کے اندر کلمے کی یہ روشنی ہے، جس کو اللہ نے کلمہ نصیب فرمایا، وہ سب سے اعلیٰ عرفہ ہے. باقی کام نہیں کر رہا تو اس کی اسے سزا، جزا سزا کا ایک الگ تعلق ہے. لیکن ایک بندے نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، باقی ساری زندگی کلمے والے کی نقش قدم پہ گزارتا رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھے، تو اس کو دنیا کے اندر اس کا فائدہ ضرور مل جائے گا لیکن آخرت کے اندر وہ خالی ہوگا، نہیں ملے گا. فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، کہ یہی لوگ ہیں کہ جن کے ضائع ہو گئے اعمال، وفی النار ہم خالدون، اور وہ جہنم میں ہوں گے، آگ میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ. کلمے والا یہ بات یاد رکھیں کہ کسی نہ کسی وقت اپنے برے اعمال کی سزا بھگت کے ایک نہ ایک دن جنت کے اندر چلا جائے گا. لیکن کافر کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ وفی النار ہم خالدون، کہ آگ میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے، خالدون ہمیشہ ہمیشہ. کلمے والے کے لیے فرمان آتا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، کہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے وہ جنت کے اندر ضرور جائے گا. ہاں برے اعمال کی سزا بھگتے گا. اللہ کا اگر رحم جو ہے اس نے جوش مارا، اس نے معاف کر دیا، ایک الگ بات ہے. لیکن یہ بات ہے کہ برے اعمال کی سزا بھگت کے جنت کے اندر ایک نہ ایک دن ضرور چلا جائے گا. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ. پہلے تو یہ بات فرمائی کہ مشرکین مکہ کہ وہ کیسے اس کے متولی ہو. اب فرمایا جا رہا ہے کہ انما یعمر، بے شک آباد کرتے ہیں مساجد اللہ، اللہ کے گھروں کو وہ اشخاص آباد کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے، جو اللہ کے اوپر جس کا یقین ہے. ایک
یعنی اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ جن کے دلوں کے اندر ایمان ہوتا ہے اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ دوسری بات فرمائی کہ والیوم الآخر، اور قیامت والے دن کے اوپر، روز آخرت کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اور تیسری بات فرمائی واقام الصلاۃ، اور اقامت صلاۃ کرنے والے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ اور چوتھی بات فرمائی وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ادا کرنے والے ہیں۔ فرمایا ولم یخش الا اللہ، نہیں وہ ڈرتے سوائے اللہ کے، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے اوپر، پھر نماز قائم کرتے ہیں، روز آخرت کے اوپر جو یقین رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی غیر سے ڈرتے نہیں ہیں۔ فاسا اولئک، پھر امید رکھتے ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں، ان یکونوا من المہتدین، یہ کہ وہ راہ پانے والوں میں سے ہوں گے، ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے، جو ایمان باللہ اور یوم آخرت کے اوپر ایمان، اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور صرف اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں کہ امید ہے، وہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات انہیں ہدایت یافتہ لوگوں کے اندر شامل فرمائے گی، اور یقیناً ایسے لوگ ہدایت یافتہ لوگوں کے اندر شمار ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، اجعلتم، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے والا تمہیں بنایا گیا ہے، عمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر یا اس کو آباد کرنا، یہ تو ایسے ہے کمن آمن باللہ الیوم الآخر، اس شخص کے لیے ہے، یعنی کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو ایمان لایا اور والیوم الآخر، اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا، اور روز آخرت کے اوپر یعنی قیامت کے اوپر ایمان لے کر آیا، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جس نے جہاد کیا اللہ کے راستے کے اندر۔ تین نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ بھائی یہ سقایا کی ذمہ داری یا اس گھر کی آبادی کی ذمہ داری یہ تو ان لوگوں کی ہے کہ جو اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، قیامت کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرتے ہیں۔ یہ صفت بیان کی جا رہی ہے کہ کعبۃ اللہ کے متولی کون ہو سکتے ہیں، اس کی خدمت گار کون ہو سکتے ہیں، جن کے اندر یہ صفات پائی جا رہی ہیں۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ لا یستوون عند اللہ، نہیں برابر ہو سکتے ہیں اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ بندہ کہ جو اللہ کو نہیں ماننے والا ہے اور اس کے علاوہ یوم آخرت کے اوپر، قیامت کے اوپر یقین رکھنے والا نہیں ہے، اقامت صلاۃ نہیں کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا نہیں ہے، فرمایا وہ اور وہ کہ جو یہ کام کرنے والا آپس میں برابر اللہ کے ہاں نہیں ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھلے ظاہری طور پہ یہ چیزیں سنبھالے رکھیں، اور آج کل کے دور کے اندر بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگ مساجد کی ذمہ داری اس لیے لے لیتے ہیں کہ تاکہ چھپے رہیں اس کے پیچھے اور اپنے جو بھی کام ہے وہ کرتے رہیں، تو ان کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے۔ وہ یہ نہیں ہوگا کہ اگر مسجد کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کی نیت ضرور دیکھی جائے گا، اخلاص اللہ کی رضا کے لیے، یہ ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ اس کام کی وجہ سے اللہ انہیں ہدایت دے دیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ان کی نیت اسی پہ ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس کی وجہ سے ہوا، کیونکہ یہ تو کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر یہ اجر دے دیا جائے گا، اور یہ ساری چیزیں اور وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ جل شانہ نہیں ہدایت دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ظالم ہیں، نا انصافی کرنے والے ہیں، جس کا کھاتے ہیں اس کے گن نہیں گاتے ہیں، یعنی اللہ دے رہا ہے، اللہ پال رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کے غیر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کے راستے کے اندر۔ تین صفات بیان فرمائی، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اللہ کے راستے کے اندر جہاد اپنی جانوں کے ساتھ کیا اور اپنے مالوں کے ساتھ، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مال سارے خرچ کر دیے، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں تک کو قربان کر دیا۔ فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، بڑا مرتبہ ہے، بڑا درجہ ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والے کون سے لوگ ہیں؟ یہ نہیں فرمایا کہ جو مال والے ہیں یا باقی چیزیں دنیاوی گنوائی، بلکہ فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی ہے، اور تیسری صفت بیان فرمائی کہ جنہوں نے اللہ کے راستے کے اندر اپنی جان مال تک قربان کر دیا، وہ لوگ اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والے ہیں، مقام و مرتبے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی کا معیار بتایا جا رہا ہے، اور جیسے کہ پہلے آپ کے سامنے میں ایک دو دفعہ یہ آیت عرض کی ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ جو لوگ ایمان والے اور اعمال صالح والے ہیں، فرمایا کہ یہی کائنات کے سب سے بہترین لوگ ہیں، خیر البریہ، کائنات کے سب سے بہترین۔ اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا ان لوگوں کو جو ایمان والے اور اعمال صالح والے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ بڑی کامیابی اللہ کے ہاں
بڑا مرتبہ کن کا؟ ان لوگوں کا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی اور اللہ کے راستے کے اندر اپنی جان مال کے ساتھ جہاد کیا۔ فرمایا یہ بڑے درجے والے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یبشرہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، ربہم، ان کے رب کی طرف سے، برحمت، اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے، دوسرا انعام۔ اور فرمایا تیسرا انعام برحمت منہ، یعنی اس سے ان کے کاموں کی وجہ سے، ورضوان، اور اللہ کی رضا ہے، اور چوتھا انعام ہے وجنات لہم فیہا، باغات ہیں ان کے لیے، فیہا نعیم مقیم، اس کے اندر نعمتیں ہیں مقیم، وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، اس کے اندر قیام کریں گے ان نعمتوں کے اندر۔ کن لوگوں کے لیے؟ یہ جن کے 3 صفات بیان کی گئی، آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ پھر فرمایا خالدین فیہا ابدا، اس کے اندر وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، یعنی وہاں سے نکلنا نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر بہت ساری انسان کو نعمتیں ملتی ہیں، خوشیاں ملتی ہیں، لیکن دنیا کے اندر اس کا نقص یہ ہے کہ یہ عارضی ہیں، ہمیشگی ان کے اندر نہیں ہے۔ خوشی ملی ختم ہو جانی ہے، جوانی ملی ختم ہو جانا ہے، کوئی چیز بھی ملتی ہے آئی اور گئی، لیکن جنت کے اندر جو نعمت ملے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ فرمایا خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس، عندہ، اس کے پاس، اجر عظیم، بڑا اجر ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے، اور اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، ہماری سوچوں سے بڑی، اس کا اجر بھی بہت ہی زیادہ بڑا ہے، جس کا دنیا کے اندر تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اگلی جو آخری 2 آیات ہیں ان کے اندر بڑی معنی خیزی ہے مزید۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، آباءکم، اپنے والد کو، اپنے آباء و اجداد کو، واخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دوست نہ بناؤ۔ یاد یہ ہے اس کا ترجمہ ہے۔ فرمایا ان استحبوا الکفر، اگر وہ پسند کریں کفر کو، علی الایمان، ایمان کے مقابلے کے اندر، اگر ایمان کے مقابلے کے اندر اگر کفر کو پسند کرتے ہیں، تمہارا والد ہے، تمہارا بھائی ہے، تو پھر وہ تمہارا نہ بھائی ہے نہ وہ تمہارا والد ہے، مطلب اس مقام مرتبے کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے جیسے والد کا ایک ادب و احترام کیا جاتا ہے وہ تو ضروری ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ اب محبت کرنا اور قلبی تعلق رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے، بات یہ تھی کہ غزوہ جو فتح مکہ ہے اس سے پہلے کی کنڈیشن بیان کی جا رہی ہے۔ اب جب مسلمان جا رہے تھے، کئی لوگ ایسے تھے کہ جن کی بیوی ادھر ہے، شوہر ادھر ہے، کسی کا والد ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، کسی کا جو ہے وہ بیٹا ادھر ہے، کسی کا بھائی ادھر ہے، کسی کی بہن ادھر ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کا ماموں ہے، اور وہ وقت بھی آیا کئی غزوات کے اندر کہ آپس کے اندر ایک دوسرے کی تلوار کے نیچے آ گئے، آمنے سامنے آ گئے، ایک دوسرے کو انہوں نے قتل بھی کر دیا۔ تو سیدنا عمر فاروق نے غالباً ماموں کو قتل کیا۔ اس طرح مختلف صحابہ کا آتا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کا آپس کے اندر تلواروں کے نیچے آ گئے اور انہوں نے تلواریں روکی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان کی شمع جو تھی وہ روشن تھی۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو اصلی تعلق ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہے، نہ کہ یہ جو خونی رشتے ہیں ان کی وجہ سے ہے۔ فرمایا کہ استحق الکفر، اگر وہ ترجیح دیں کفر کو علی الایمان، ایمان پر، یعنی اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں اور کفر کی اوپر ڈٹے اور پھر بھی آپ ان کا خیال کرو، فرمایا جا رہا ہے کہ لا تتخذوا، نہ بناؤ، یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو شخص بھی ان میں سے پھرے گا، تم میں سے ان کی طرف پھر کے جائے گا، ان کا خیال کرے گا، دین والوں کو چھوڑ دے گا، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں۔ کیفیت اب دیکھیں اس وقت کی کہ جب دائرے کے اندر ان کے جاننے والے دلوں کے اندر تھوڑا تعلق تھا، کسی کو بچانے کا تھا، حاتب بن بلتہ کا واقعہ ہے، دیگر چیزیں ہیں، کہ اب وہ سارے لوگ یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جنگ نہ ہو، یا کسی طریقے سے ہمارے جو اندر بیٹھے ہیں کئی ایمان والے بھی تھے، ایسا نہیں ہے کہ سارے اندر مکہ کے اندر جو بیٹھے تھے کافر تھے، بلکہ اس کے اندر ایمان والے بھی تھے، ان کو بھی بچانا مقصود تھا، لیکن اللہ نے ایسا انداز اختیار کیا کہ تاکہ بالکل رونگٹے کھڑے کر دینے والا اللہ نے انداز اختیار فرمایا۔ پھر آخری آیت کے اندر اللہ جل شانہ 8 محبتوں کو 3 محبتوں کے مقابلے کے اندر لا رہے ہیں اور ایک معیار بیان فرما رہے ہیں، کل اے میرا محبوب آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے، اعلان فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارا والد، وابناؤکم، اور تمہاری اولاد، واخوانکم، اور تمہارے بھائی، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور تمہارا خاندان، قبیلہ، کنبہ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال کہ جس کے اندر کمی ہونے کا خدشہ نہ ہو،
وتجارۃ تخشون کسادھا، اور ایسی تجارت کی جس کے اندر نقصان کا ڈر نہ ہو، ومساکن ترضونہا، اور ایسے گھر کے جو تمہیں پسند ہوں، احب الیکم، اگر تمہیں زیادہ پسند ہو، احب کہتے ہیں بہت زیادہ محبوب ہوں، الیکم تمہاری طرف، من اللہ اللہ سے، ورسولی اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے کے اندر جہاد کرنے سے، فتربصوا تو پھر تم انتظار کرو، حتی یہاں تک کہ یأتی اللہ بامری کہ آ جائے اللہ کا حکم، یعنی اللہ کا عذاب آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ جل شانہ کی ذات گناہگار قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ اب یہاں پہ اللہ نے 8 محبتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اب 8 محبتیں کون سی ہیں؟ والدین کی محبت ہے، ظاہر ہے جنہوں نے پالا پوسا اس مقام تک لے کر آئے، ایک پہلی محبت۔ دوسری محبت جو ہے اولاد کی محبت ہے، اولاد کے لیے بندہ نہیں دن رات ایک کرتا ہے، نہ حلال کو دیکھتا ہے، نہ حرام کو دیکھتا ہے، نہ سردی کو دیکھتا ہے، نہ گرمی کو دیکھتا ہے، بارش لگی ہوئی ہے اس کے اندر بھی وہ اپنی روزی بچوں کی کمانے کے لیے چلا ہوا ہے، یعنی اسے کسی چیز کا خیال نہیں ہے، نہ رات کو دیکھا، نہ دن کو دیکھا، نہ گرمی کو دیکھا، نہ سردی کو دیکھا، کہ میری اولاد اس کا پیٹ پالنا ہے، ان کی فیسیں پوری کرنی ہے، سارا وہ محبت غالب ہے۔ فرمایا تیسری محبت جو ہے اس کے متعلق وَإِخْوَانَكُمْ، اور وَإِخْوَانُكُمْ، اور جو تمہارے بھائی ہیں، بھائیوں کے لیے بندہ ان کے ساتھ بھی بڑا جب محبتیں ہوتی ہیں کہ یہ میرے بازو ہیں، میری طاقت ہیں، ان کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، میرا قبیلہ ہے۔ پھر اپنی بیویوں کے لیے تو بندہ بہت کچھ کرتا ہے کہ ایک گھر والی نے کہا ہے لہذا اس کے لیے۔ اور 5ویں چیز فرمائی کہ وَعَشِيرَتُكُمْ، خاندان، قبیلہ، کنبہ، اس کے لیے بندہ بہت ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے۔ اب 5 محبتیں، اور 6ٹھی محبت فرمائی وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، مال کے جس کے اندر کمی ہونے کا ڈر نہ ہو، بہت زیادہ مال ہو اور یہ نقصان ہونے کا ڈر ہی نہ اس بندے کو، تو وہ تو بالکل دوسری طرف سوچتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا یہ چیز، اور 7ویں چیز فرمائی تجارت، جس کے اندر ایسی بھلی چل رہی ہو کہ اس میں یہ ڈر ہی نہ ہو کہ کل میرے تجارت کے اندر نقصان ہونے والا ہے۔ اور گھر تو گھر ہی ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ ترضونہا، ایسا گھر جو تمہیں پسند ہو، پسند گھر ہر بندے کو نہیں آتا ہے، کم ہی گھر پسند آتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ گھر جو تمہیں پسند ہو، اگر یہ 8 چیزیں، 3 چیزوں سے، ایک اللہ کی محبت، دوسری اللہ کے رسول کی محبت، اور تیسری اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے کی۔ جہاد لازمی نہیں کہ تلوار سے کیا جائے گا، جہاد بالنفس ہے، جہاد بالسیف ہے، جہاد بالمال ہے، یعنی سارا وہ کوشش اللہ کے راستے کے اندر کرنا، اپنے آپ کے ساتھ جہاد کرنا، یہ نہیں کہ بندہ دوسروں کو تو ٹھیک سیدھا کرنے چلا ہے لیکن خود نماز ہی نہیں پڑھ رہا، خود تو زکوٰۃ ہی نہیں دے رہا، اپنے نفس کو تو اس نے سیدھا ہی نہیں کیا ہے۔ تو بہرحال مطلقاً جہاد کا فرمایا تو 3 چیزیں فرمائیں۔ اگر کسی بندے کے اندر بندہ غور و فکر کرے کہ 8 چیزیں یا 8 میں سے ایک چیز ان چیزوں کے اوپر غالب آ رہی ہے، تو اس کا جو محبت نبوی کا دعویٰ ہے، اس کا جو اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے یا اسلام کے ساتھ محب ہونے کا دعویٰ ہے، اس کے اندر غور و فکر کرے کہیں جھوٹا تو نہیں ہے۔ علامہ اقبال مرحوم کا بھی ایک شعر ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، یعنی یہ مال و دولت دنیا، مال و دولت دنیا، یہ 3 چیزیں جن کے متعلق یہ فرمایا کہ مال اور تجارت اور تیسرا گھر، یہ مال سے بنتے ہیں۔ رشتہ و پیوند 5 رشتے ہیں، ان کا تذکرہ اس شعر کے اندر انہوں نے 8 رشتوں کو بیان کیا۔ فرمایا بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، اگر یہ تم اللہ کی توحید کے مقابلے کے اندر اگر یہ تمہارے نہیں ہیں تو پھر یہ ویسے ہی ہے ساری باتیں۔ تو لہذا اللہ کی محبت جو ہے وہ غالب ہونی چاہیے ان کے اوپر، اور ہمارا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے وہ تب بھی سچا ہوگا کہ یہ جو 3 محبتیں ہیں ان کے اوپر ہم 8 محبتوں کو قربان کر دیں، وہ غالب نہ ہے۔ اگر غالب آ رہی ہیں کسی کی تو اسے غور و فکر کرنا ہوگا کہ میرے دل کے اندر کیا معیار ہے، کیا اس کا پیمانہ ہونا چاہیے۔ اللہ کریم کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے اس اپنی پیاری کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین، ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ اس سب کو ہم سب کے حق کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ یا الہ العالمین ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، بقیہ زندگی اپنے احکام اور اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق سے نواز دے۔ یا اللہ ہم نے یہ جو
پڑھا ہے کہ یا اللہ 3 محبتیں اور 8 محبتوں کا تذکرہ، یا اللہ ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر یا اللہ ان 3 محبتوں کو ان 8 محبتوں کے اوپر غالب رکھنے کی توفیق سے نواز دے۔ یا الہ العالمین ہمارے تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام مسائل کو حل فرما دے۔ یا اللہ ہماری تمام نیک و جائز تمناؤں، مرادوں، حاجتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ یا اللہ ہماری پوری زندگی کے اندر خیر و برکت ڈال دے، عافیت والا معاملہ نازل فرما دے، ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کے آفات و بلیات اور جتنے اچانک وقوع پذیر ہونے والے حادثات ہیں ان سب سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ ہمیں زندہ رکھ تو دین اسلام کے اوپر، موت نصیب فرمانا تو ایمان کے عالم کے اندر۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔ جزاكم الله خيرا۔